بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بتایا کہ پڑوسیوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر 20 حقوق فرماتے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ضروری ہے۔ نمبر 1، سلام میں پہل کرنا، یعنی اس کے سلام کا انتظار نہ کر کے خود سلام کرنا۔ نمبر 2، اکتا دینے والی گفتگو نہ کرنا۔ عام طور سے لوگ فرصت میں رہتے ہیں تو ہر نکلنے والوں کو باتوں میں لگا کر ان کا وقت برباد کرتے ہیں اور یہ دھیان نہیں رکھتے کہ سامنے والا بہت مصروف آدمی ہے، اس لیے اس کا خیال ضروری رکھیں۔ نمبر 3، حال چال خبر معلوم کرتے رہنا۔ خیریت معلوم کرتے رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پڑوسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو تو بغیر کسی دقت کے وہ اظہار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، بیمار ہے تو اس کی ملاقات کے لیے جانا۔ حدیث میں بیمار شخص کی خیریت معلوم کرنے اور ملاقات کے لیے جانے پر بہت بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ خاص کر جب وہ پڑوسی ہو تب تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کے پاس خیر خبر کے لیے جایا جائے۔ نمبر 5، مصیبت میں ہو تو اس کی ہمدردی کا اظہار کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اس مصیبت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس سے ہمدردی کے 2 الفاظ ہی کہہ دیں اور اسے یہ محسوس کرائیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ نمبر 6، تکلیف کے دنوں یا پڑوس میں موت انتقال کے وقت اس کا پورا ساتھ دینا۔ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اور اس کے مہمانوں کی خبرگیری کرنا ہر پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی خوشی اسے حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دینا۔ پڑوسی کی خوشی میں شامل ہونا اور اس کی اس خوشی کے لیے برکت کی دعا کرنا ایک اچھے پڑوسی کی نشانی ہے۔ نمبر 8، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ کبھی اگر ساتھ رہتے ہوئے بات ہو جائے تو اس بات کو بتنگڑ نہ بنا کر اللہ کے لیے درگزر کر دینا جس سے جھگڑا نہ ہو۔ نمبر 9، اپنی چھت سے اس کے مکان میں نہ جھانکنا۔ کوئی پڑوسی کہتا نہیں لیکن یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ چھت پر سے اس کے گھر کے اندر کوئی جھانکے۔ نمبر 10، اپنا پرنالہ اس کے مکان کی طرف نہ کرنا، یعنی اپنی چھت کے پانی کا راستہ اس کے گھر سے ہٹا کر کرنا۔ نمبر 11، کوڑا کرکٹ اس کے مکان کی طرف نہ ڈالنا۔ گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے سے دلوں میں میل آ جاتا ہے اور پھر بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 12، اس کے مکان کا راستہ تنگ نہ کرنا۔ اپنا گھر اس طرح نہ بنانا یا کوئی سامان اس طرح نہ رکھنا کہ پڑوسی کو نکلنے میں تکلیف ہو۔ نمبر 13، وہ جو کچھ اپنے مکان میں لے جا رہا ہو اس کو غور سے نہ دیکھنا۔ تھیلے میں کچھ بھی ہو لیکن اس طرح مت دیکھنا کہ اس کو تکلیف ہو۔ نمبر 14، اس کی کمزوریوں کو چھپانا اور اس کی پردہ پوشی کرنا۔ ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو اگر اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہاری بھی کمزوریوں پر پردہ ڈالے گا۔ نمبر 19، اس کی عورتوں کی طرف سے نگاہیں جھکائے رکھنا۔ پڑوس کی عورتیں نامحرم ہیں اس لیے اپنی نظریں جھکائے رکھنا۔ نمبر 20، اس کے بچوں سے بھائی یا اولاد کی طرح محبت رکھنا۔ اپنے بچوں کی طرح ہی پڑوسی کے بچوں سے محبت سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا کی وہ مومن نہیں، قسم خدا کی وہ مومن نہیں، قسم خدا کی وہ مومن نہیں۔ 3 بار قسم کھا کر کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. یاد رہے پڑوسی پڑوسی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پڑوس کا حقوق ادا کرنے والا بنائے. آمین. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.